بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنا علما والحقنا من الصالحین ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل سے پڑھ کر سنائیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو، اور تھوڑا سا پیچھے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا دیکھیں کہ سورہ ملک کی جو 3 آیات آپ لوگوں کو دی گئی تھیں بار بار دہرائی کی، اور اس کو اس حد تک دہرائی کی کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ کام کیا ہوگا پورا ہفتہ، اور 3 آیات یہ تو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں روزانہ رات میں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی مشکل نہیں لگی ہوگی۔ آئندہ کے لیے مزید 3 آیات کا سبق دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے اس کو یاد کیجئے، دہرائیے اور یاد کیجئے، اور اپنے لیے ایک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ یہ ہمارا بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں۔ پیچھے سبق میں ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کیا چیز ہے، اور پھر نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کے جو قاعدے ہم نے ویسے دیکھے تھے، وہ 4 قاعدے تھے۔ اظہار کا قاعدہ تفصیل سے دیکھا کہ اس کے وہ 6 حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں، تو اظہار کر کے نون ساکن کا پڑھا جاتا ہے، اس میں غنہ نہیں ہوتا۔ اب جو آگے ہم سبق لیں گے وہ دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا قاعدہ۔ ادغام کے لغوی معنی داخل کرنا یا ملانا ہے، اور تجوید کے علم میں اس کی جو تعریف یا جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حرف ساکن کا حرف متحرک سے اس طرح ملنا کہ یہ دونوں حروف دوسری قسم کے ایک حرف مشدد بن جائیں، یعنی کہ ایسا ہو جائے جیسے را مشدد ہے اور نون بیچ میں سے بالکل چلا جائے گا۔ جیسے مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مر ربی، کہ میم نون ساکن جو ہے وہ بالکل اس طرح سے مدغم ہوا کہ جا کے لگا کہ میم ایک دم را سے مل گیا ہے۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے، آگے جا کے ہم مزید مثالیں دیکھیں گے۔ یہ ادغام کے 6 حروف ہیں جس کا مجموعہ یرملون کہلاتا ہے، اور اس کو ہم جب کھولیں تو یا را میم لام اور واو نون بنتے ہیں۔ اور ادغام جو ہے وہ ہمیشہ 2 لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی بھی ایک لفظ میں ادغام نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دو الفاظ، یعنی کہ جو پہلا لفظ ہے اس کے اختتام پہ نون ساکن یا تنوین ہوگی، اور اگلا لفظ جو ہے وہ ان یرملون کے کسی حرف سے شروع ہوگا، تو پھر ہم نون ساکن یا تنوین کو مدغم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یرملون ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام جو ہے وہ 2 اقسام ہیں اس کی، ادغام بغنہ اور ادغام بغیر غنہ۔ تو ادغام بغنہ کیا ہے کہ انہی 6 حروف میں سے، یعنی یرملون میں سے 4 حروف جب نکال دیے جاتے ہیں جو ینمو جس کا مجموعہ بنتا ہے یا نون میم اور واو، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن یا تنوین کو غنے کے ساتھ مدغم کیا جائے گا، غنے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور اس کی مثالیں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یومئذ یوفیہم ان نقول
مِن مَاءٍ مَّهِین میوں ولیوں ولا واق، تو اس کو غنے کے ساتھ مدغم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کچھ استثنائی صورتحال ہیں، یعنی کہ ادغام کی، کہ ہیں تو یہ جو چار الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، الدنیا، صنوان، بنیان اور قنوان، چونکہ یہ ایک ہی لفظ میں نون ساکن اور ادغام کے حروف آئے ہیں، تو اس کو ہم مدغم کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کو اظہار مطلق کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ اظہار حلقی نہیں ہے بلکہ اظہار مطلق ہے۔ اظہار مطلق میں حروف تو ادغام کے ہیں لیکن ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ہی لفظ کے اندر آئے ہیں، اور پورے قرآن پاک میں یہ چار ہی حروف ہیں جن کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دنیا تو ہم بار بار، یعنی کہ ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے۔ اس کے بعد صنوان ہے اور بنیان ہے اور قنوان، یہ چار حروف ہمیں ملتے ہیں جو کہ اظہار مطلق کے قاعدے سے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ اچھی طرح سے، یعنی کہ یہ استثنائی صورتحال ہے، اس کو بالکل پکا یاد کر لیجئے۔ ان الفاظ کے علاوہ جہاں بھی پھر یہ حروف آئیں گے ان کو مدغم کر کے اور غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایک اور استثنائی صورتحال ہے، اچھا اس استثنائی صورتحال سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ ہر قاعدے میں، تجوید میں آپ کو آن اینڈ آف یہ چیز ملے گی کہ قاعدہ تو یہ ہے لیکن اس کی استثنائی صورتحال یہ ہے، اور وہ پھر اتنی ایک یا دو ہوں گی پورے قرآن میں کہ اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی کہ بار بار آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ جو دوسری استثنائی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات دو ہیں، جو یاسین اور نون، تو یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کا جو سین ہے نون پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد والقرآن واو آتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے یاسین یوں والقرآن، یہ نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ لازمی طور پر اگر یہ دو آیتیں ملا کے بھی پڑھی جا رہی ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ غنے کے حروف ہونے کے باوجود ادغام نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری اس کی جو مثال ہے وہ نون، نون والقلم، ٹھیک ہے، نون کے بعد بھی واو آ رہا ہے، اس کو بھی ہم اگلے حرف سے نہیں ملائیں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو استثنائی صورتحال ہیں، ایک تو وہ چار الفاظ اور دوسرے یہ یاسین اور نون، ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر دیں۔ پھر جو دوسری قسم آتی ہے یرملون کے چار حروف میں سے ادغام بغیر غنہ کی، تو جب یرملون میں سے ینمو نکل گیا تو کون سے دو حروف بچے؟ لام اور را، تو جب تنوین اور نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے کوئی بھی حرف ہو تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ وہ نون بالکل اس میں مدغم ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ مدغم ہوگا بلکہ غنہ بھی نہیں کیا جائے گا، کہ جیسے وَلَكِنْ لَا وَيْلٌ لِكُلِّ مِنْ رِزْقٍ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو بالکل نون کی آواز نہیں آئے گی اور نہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام بغیر غنہ کی مثالیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جو استثنائی صورتحال بتائی ہے اس کو ذہن نشین کیجیے۔ ہاں، اس کی بھی ایک استثنائی صورتحال ہے ادغام بغیر غنہ کی، وہ جب سکت آتا ہے، یعنی کہ قرآن میں ایک جگہ ایسا ہے کہ جہاں نون ساکن کے اور اگلے حرف کے درمیان میں چھوٹا سا سین آپ کو نظر آتا ہے۔ سکت سے مراد یہ ہے کہ سانس کو توڑے بغیر مختصر وقفہ دے کر آگے بڑھا جائے، تو جب وقیل من راق پڑھا جاتا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پھر راق پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے وقیل مر راق تو معنوں کے تبدیل ہونے کا خدشہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ سکتہ لازم ہے۔
یعنی کہ سکتہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہوتا ہے، اور سکت جو ہے وہ اس کو مدغم ہونے کو، ادغام کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب یہ آتی ہے تو اس کو نون کو ظاہر کر کے ہلکا سا سکت دے کے اور اگلا لفظ پڑھنا ہے، اس کو ملا کے، اور سکت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس چیز کو بھی یاد کر لیجئے۔ اب آپ کو جو استثنائی صورتحال یاد کرنی ہے وہ 4 وہ الفاظ ہیں: دنیا، صنوان، بنیان اور قنوان، اور یاسین، والقرآن، اور نون والقلم، اور اس کے علاوہ وقیل من راق۔ یہ یاد کر لیجئے اس کو پکا، کہ یہ ادغام کے حروف ہونے کے باوجود اس قاعدے پر نہیں اترتے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ادغام کا قاعدے کا ایک چھوٹا سا حصہ ابھی باقی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں لیں گے۔ اس کو ابھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے، اپنی تلاوت میں ان الفاظ کا، ان حروف کا دھیان کیجئے، جہاں جہاں آئیں ان کو انڈر لائن کریں، اور اس کو اسی کے مطابق غنہ، اور جہاں غنہ نہیں کرنا ہے وہاں غنہ نہ کریں، اور اس کو اپنی عادت بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلا سبق اپنا اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ ہم اظہار کے قاعدے اور ادغام کے قاعدے کے 6 اور 6 حروف سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ادغام کا چھوٹا سا پورشن کرنے کے بعد اگلی کلاس میں ہم اقلاب کا قاعدہ دیکھیں گے، اور اس میں سے بھی مزید کچھ حروف ہمارے 29 حروف تہجی میں سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یہ بحیقی کی حدیث ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے میں آسانیاں بھی دے اور ہمارا مددگار بھی ہو۔ دل لگا کے سبق کو سنیں اور اس کو دہرائی بار بار کریں، اور سورہ ملک یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کی محتاجی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔